اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد آنے والا پیغمبر دنیا میں تشریف لا رہا ہے اور وہ بڑی عظمتوں کا حامل ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ جب تذکرہ میرے محبوب کا حضرت عیسیٰ کے لبوں پہ آیا تو مجمع میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سوال کرتے کہ حضرت آنے والا نبی کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تقاضۂ محبت ہے، بیٹا شاگرد مرید اپنے رشتوں سے افضل کسی کو بھی نہیں جانتا، اسی طرح امتی بھی کہتا ہے کہ میرے نبی سے افضل کوئی نہیں۔ وہ تو نلائق اور بدبخت ہے نا جو نبی بھی کہے اور عیب بھی نکالے۔ محبوباں تے نکتہ چینی جڑے کرن تو باز نہیں آندے، اصل منافق جانو انہاں نو وہ جھوٹے پیار جتاندے۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوے، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے، عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا۔ اور یار یہاں تو عیب نام کی چیز ہی نہیں۔ وہ خلیفہ وقت نے ایک دفعہ لیلا کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کے کہتا میں نے تیرے نام کے بڑے شورے سنے ہیں، تو نے ایک کیس نامی جوان کو پاگل کر دیا، میرے خیالوں میں تھا کہ تو حسن کی پری پیکر ہوگی، نرگسی آنکھیں، شربتی لہجہ ہوگا، تبھی تو کیس تجھ میں کھبسا گیا۔ بڑی باتیں سنی، کبھی وہ تیرا نام ریت پہ لکھتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ دیوانے لیلا کا نام ریت پہ لکھتے ہو، کیوں لکھتے ہو؟ تو جواب دیتا ہے کہ لیلا کا نام لکھ کے دکھی دل کو تسکین دیتا ہوں۔ کبھی وہ کتے کے پاؤں چومتا ہے، سوال کیا جاتا ہے انسان ہو کے کتے کے پاؤں چومتے ہو؟ تو جواب دیتا ہے کہ یہ کتا کبھی کبھی میری لیلا کی گلی سے گزرتا ہے۔ کہا اتنا نام سنا، اتنی شہرت تجھے پائی، لیکن سخت افسوس کہ تو نے مجھے متاثر نہیں کیا، تجھ سے زیادہ خوبصورت میرے دربار میں کام کرنے والی ہے۔ جب کھری کھری سنائی، آئینہ دکھایا گیا، شرم سے پانی پانی نہیں ہوئی، رستہ نہیں بدلا، اوقات نہیں یاد آئی۔ رومی وہ ساری گفتگو بیان کرتے ہیں، گفت لیلا را خلیفہ کان توئی کس تو مجنو شد پریشان و غوی از دیگر خوباں تو افزو نیستی، گفت خامش چوں تو مجنو نیستی، دیدائے مجنو اگر بودے ترا ہر دو عالم بے خطر بودے ترا، باخودی تو لیک مجنو بے خودست در طریقے عشق بیداری بدست۔ رومی کہتے جب کھری کھری سنائی نا تو لیلا غصے میں آ گئی، کیا کہتی ہے؟ گفت خامش چوں تو مجنو نیستی، خلیفہ تو کوئی مجنو تو نہیں؟ دیدائے مجنو اگر بودے ترا، وہ کہتی مجنو کی آنکھ سے دیکھتے تو عیب نظر نہ آتا، باخودی تو لیک مجنو بے خودست۔ وہ کہتے جس کوچے میں مجنو نے قدم رکھا ہے وہاں ہوش کو چھٹی دینا پڑتی ہے، ہوش والوں کو اس کوچے سے کچھ بھی نہیں ملتا، عقل والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ اور یار لیلا کو دیکھنا ہے تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو، اور اگر محمد عربی کو دیکھنے کا شوق ہو نا تو پھر نگاہ صدیق سے دیکھا کرو، نگاہ فاروق سے دیکھا کرو، پھر عیب نہیں پھر کمال نظر آئیں گے۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ میرے قبلہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا؟ اور ہم الیکشن میں اسے ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے۔ آپ فرماتے اس کے پیچھے لینے کیا جاتے ہو جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے فاطمہ کو قریب کیا، فرمایا بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ فرماتے اس کے پیچھے لینے کیا جاتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا۔ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، چاند کو قدموں میں بلایا، سورج کو عصر کے وقت پہ پلٹایا، وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، وہ پتھراں تھی کلمے پڑا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زبان پہ آئے، مجمع سے ایک صاحب اٹھے، سوال کیا آنے والے نبی آپ سے افضل ہوں گے؟ جواب سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تم افضل ہونے کی بات کرتے ہو، اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت
مریم کے بیٹے عیسیٰ کو مل جائے نا تو یہ بھی بڑے مقدروں کی بات ہے۔